جج صاحب اندر واک کر رہے تھے, ٹہل رہے تھے, جیسے بے چینی میں نہیں بندہ ٹہل رہا ہوتا, کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے. ایک آفس بوائے ہے, عامر نام تھا اس کا, وہ کوئی سرینا ہوٹل کا شاپنگ بیگ اٹھایا ہوا, بالکل 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 وہ آ گیا کہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہیں سے کہ یہ اس کو سزا سنانی ہے. اب عدت کا کیس کیا ہے, عدت کا کیس یار ایک کسی کا خانگی معاملہ تھا, اس پہ سزا بھی معطل نہیں ہوئی. کیا ماحول تھا اس وقت عدالت کا, اور نواز شریف صاحب جب روزانہ کی بنیادوں پر عدالت میں پیش ہوتے تھے, اور احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے, بالکل بالکل مجھے وہ ان کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا. تو میں نے اچانک میں نے کہا یار اس سے تو میں اگر وزیر داخلہ ہوتا تو ریزائن کر دیتا. انٹیلیجنس آفیسر کا جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. بالکل بالکل, انہوں نے کسی کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ کان پہ جوں بھی نہیں رنگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین, آج 6 جولائی ہے, اور 6 جولائی 2018 کو آج سے 6 سال پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ کرپشن ریفرنس میں 10 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے موقر روزنامے انگریزی روزنامہ ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اسد ملک صاحب. اس مقدمے کی کارروائی جو ہے روزانہ کی بنیادوں پر کور کرتے رہے. میں بھی اس وقت ایک انگریزی اخبار کی جانب سے میں بھی اس کارروائی کو کور کیا کرتا تھا. تو آج ہم بنیادی طور پہ اس کارروائی سے جڑی کچھ باتوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. اس مقدمے کے دوران عدالت کا ماحول کیا تھا, اور پروسیڈنگ کے دوران کس طرح کے کچھ واقعات بھی ظاہر سی بات ہے کہ رونما ہوتے تھے. ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ نے وقت دیا وی نیوز کو. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کل بڑی عدلیہ کی آزادی کی بات چیت ہو رہی ہے, ججز کہہ رہے ہیں, خطوط لکھے جا رہے ہیں. 2018 میں جب میاں نواز شریف صاحب کو یہ سزا سنائی گئی, اس سے پہلے آپ کو بھی یاد ہے میں بھی ہم کور کیا کرتے تھے احتساب عدالت کی کارروائی, تب عدلیہ کی آزادی تھی یا نہیں تھی؟ پاشا صاحب, پاکستان کی عدلیہ جو ہے نا میرے خیال میں وہ کبھی بھی آزاد نہیں رہی. یا تو وہ ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے, جی جی, یا پھر کسی پاپولر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ ان کے پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ, پاپولر سینٹیمنٹس کے ساتھ اب ہوئے. ادروائز پہلے جو ہوتا تھا کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ سیاسی جماعت ہے, یہ حکومت بنائے گی. مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے مشہور جج صاحب تھے, انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو جو ہے کافی جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ فائدہ بھی دیا, اور بعد میں وہ صدارت کے امیدوار بھی بنے. اب ان کی طرف سے کوئی پیغام گیا تو کہ جی میں نے بھی بڑا وہ کیا, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ تو ہم کیس ٹو کیس چلتے تھے. تو یہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے تھے. ابھی وہ اس قسم کی سچویشن تو نہیں ہے, خصوصاً جب سے ملک قیوم جو ہے ان کا ایک آڈیو کا وہ ایک آیا تھا. ابھی گزشتہ دنوں بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں ان کی بھی چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کے ساتھ ایک بات چیت جو ہے وہ فون کی جو ہے وہ ریکارڈنگ آئی تھی, بعد میں ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑا. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے, ابھی تو بہت سی ایسی چیزیں جو نہیں آتی, تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی آزاد ہے. اچھا ملک صاحب, تھوڑا سا اس مطلب ایک ٹائم پیریڈ کو تھوڑا اگر ہم ریکال کریں, میرے خیال ہے کم از کم 1 سال کا عرصہ تھا جس میں یہ ساری پروسیڈنگ چلی اور پھر کنکلوڈ ہوئی اور پھر کنوکشن ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو. کیا ماحول تھا اس وقت عدالت کا, اور نواز شریف صاحب جب روزانہ کی بنیادوں پر عدالت میں پیش ہوتے تھے, اور پرائم منسٹر تو وہ نہیں تھے, سپریم کورٹ انہیں پریمیئر شپ سے تو ہٹا چکی تھی, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد وہ ضرور تھے. تو کیا ماحول تھا اس وقت, اگر اس ماحول کو تھوڑا ڈسکرائب کریں. پاشا صاحب تھوڑا سا میں آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ پاناما جو کیس تھا, اس سے پہلے بھی کچھ جو ہائی پروفائل کیسز تھے, جنرل مشرف کا ٹرائل تھا, جی جی, پھر ایک میمو کمیشن ہوتا تھا, پھر ایک لال مسجد کمیشن, تو یہ اتفاق سے وہ سارے میں نہیں کور کی. اور یہ والا جو کیس تھا نا پاناما والا, یہ میں نے بڑا اس کو کلوزلی اس کو میں نے
مانیٹر کیا, دیکھتا رہا. یہ جب شروع میں پاناما والا جب ایشو آیا تو مجھے تو شروع میں اتنی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ یہ بیسکلی پاناما کا یہ معاملہ کیا ہے. تو مجھے اتفاق سے میری اسائنمنٹ لگ گئی کہ میں اس کے اوپر ایک بتاؤں کہ یہ اس کا کیا ہوگا. تو میں نے مختلف جو پاکستان کے بڑے بڑے وکلاء تھے, کارپوریٹ سیکٹر کے جو لوگ تھے, ان سے میں نے بات کی, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے پاناما نا. پھر وہ اس کا میں نے ایک انالیسس لکھا تھا ڈان میں. تو اس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ بیسکلی ہے کیا. اور جو میرا یہ خیال تھا کہ آف شور کمپنی ہے, پاکستان کی جورسڈکشن بھی نہیں ہے, تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پھر میں چونکہ ان دنوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی کرتا تھا کور, تو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی یہ معاملہ آیا. وہاں پر بھی یہ انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, حالانکہ چیئرمین نیب جو اس وقت تھے ان کو بلایا گیا تھا, ڈی جی ایف آئی اے کو جو ہے اس وقت بلایا گیا تھا, چیئرمین ایس سی سی پی جو ہے ان کو بھی بلایا گیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ جو اپنی ان پٹ تھی وہ دے دی, یعنی کہ نہ تو نیب چاہتا تھا, نہ ایف آئی اے چاہتا تھا, نہ کوئی اور ادارہ چاہتا تھا بالکل کہ اس کو, کیونکہ اس میں کوئی اس طرح کا سبسٹنس نہیں تھا. بالکل بالکل. پھر یہ سپریم کورٹ میں جو ہے یہ کیس چلا گیا, اور وہ بھی جس تناظر میں گیا تھا جی وہ اس طرح سے تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کیا لاک ڈاؤن کی ایک کال کی تھی بالکل بالکل اسلام آباد کی. تو چودھری نثار جو ہیں وہ تھے وزیر داخلہ, وہ ایسے کوئی ارینجمنٹ کیے کہ وہ بالکل وہ ادھر سے کے پی سے بندے نہیں آنے دیے انہوں نے. تو خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالہ تک جو ہے وہ محدود ہو گئے تھے. تو میں بلکہ کسی سے ان دنوں میں نے مذاق سے کہا, میں نے کہا لگتا تو یہ ہے کہ آئندہ جو لاک ڈاؤن کی کال ہوگی تو وہ تو ایس ایچ او بنی گالہ ہی اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر لے گا. لیکن ان دنوں جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہیں انہوں نے فون کیا عمران خان صاحب کو, یہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا, خان صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا. خان صاحب نے جلسے میں کہا کہ مجھے تو فون کیا تھا تو میں گیا. بالکل. تو اب وہ دیکھیں وہ بالکل وہ ایک ایسے موقع پہ فون کیا جب وہ ان کا لاک ڈاؤن کا جو تھا وہ فلاپ ہو چکا تھا. اوکے جی آپ پٹیشن کریں. پٹیشن ہوئی, اور پٹیشن کے بعد اس میں کوئی جمالی صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے, وہ شاید ان کے بھی خیال میں شاید اتنا وہ کیس نہیں بنتا تھا, انہوں نے کوئی ایک آدھے ریمارکس دیے. تو ان کو آصف سعید کھوسہ جو کہ شاید اس وقت چوتھے نمبر پہ تھے, جسٹس آصف سعید کھوسہ, انہوں نے کہا جی یہ چیف صاحب ابھی جو ہے وہ ریٹائر ہونے والے ہیں 2-3 مہینے میں, تو میرے خیال میں ہم یہ جنوری میں رکھ لیتے ہیں. وہ پھر کوئی جنوری کے بعد پھر اس کی کوئی ڈیٹ لگی, پھر اس کے بعد اس طرح سے وہ چلا. میں سپریم کورٹ میں بھی اس کو میں دیکھتا رہا, اور ایسی چیزیں جو کہ پٹیشنر نے بھی نہیں کہی تھیں, مطلب جس طرح یہ کیپٹل ایف زیڈ ای والا معاملہ تھا جس میں ان کو بیٹے سے, میاں نواز شریف جو ہے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ کہ وہ آپ نے تنخواہ نہیں لی, وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی, ان پہ نااہل کیا گیا. یہ کسی بھی پٹیشن میں نہیں لکھا ہوا تھا, نہ یہ کسی نے آرگومنٹس کیے, نہ یہ کہ انویسٹیگیشن میں آیا. یہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے یہ انہوں نے کوئی بریفنگ شاید لی ہوئی تھی کہیں سے, کوئی چیمبر میں کوئی نے شاید وکیل نے کوئی آگے بریف کیا ہوگا, یا کسی نے بھی آگے بریف کیا ہوگا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو. تو یہ ان کے ایک نوٹ میں تھا کہ جی کیپٹل ایف زیڈ ای والا جو ہے اس کو بھی دیکھیں, یہ کریں. وہ جب جے آئی ٹی بنائی, وہ جے آئی ٹی نے ان کو پہلے جو ہے وہ کیا, اپنی آ کے جو رپورٹ دی کہ جی انہوں نے, اور تو کوئی چیز نہیں بنی تھی, تو یہ ایک اس پہ کر دیا. اور باقی پھر انہوں نے ریفرنسز فائل کی جو کہ ستمبر میں یہاں پہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں وہاں پر شروع ہوئے. جج محمد بشیر جو ہیں لانگسٹ سرونگ جو اسلام آباد کے پاکستان کے جو لانگسٹ سرونگ جو ہے ایک ہی شہر کے اکاؤنٹیبلٹی جج, انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی تھی, اور 6 مہینے کا وقت تھا کہ 6 مہینے کا کیے تھے. اب اس میں جو ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جو اس وقت نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے, اللہ انہیں ان کی مغفرت کرے, وقاص قدیر ڈار, ان کو بھی یہ بلایا کرتے تھے مانیٹرنگ جج کہ جی مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کر دیں وہ کر دیں, اور ان پٹ بھی دیتے تھے. وہ بیچارے پریشان, وہ بیچارے بعد میں ان کو کینسر ہو گیا, فوت ہو گئے. تو خیر یہ کیس چلتا رہا, جس طریقے سے آپ بھی ادھر ہی ہوتے تھے. تو سخت وہاں پر جو ہے پابندیاں ہوتی تھیں, کبھی ہمیں جانے دیتے تھے, کبھی نہیں جانے دیتے تھے. گاڑی جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور پارک کر کے پیدل آنا پڑتا تھا, وہ 10 جگہ پہ تلاشی ہوتی تھی. تو بلکہ ان دنوں, بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے, وہ ان کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا. بالکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا باہر, میں بھی ذاتی تھا. میں نے کہا کہ یار آپ وزیر داخلہ آ گئے, یہ ہمیں اندر لے جائیں گے.
تو انہوں نے ان کو ہم نے کہا سر وہ ہمیں اندر لے جائیں. انہوں نے کہا میں بھی کھلواتا ہوں. انہوں نے بلایا رینجر کیا کنٹرول میں تھا اس دن جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی ایمن فیلڈ میں. ان رینجر کے بندے کو بلایا, جاؤ یہ اس کی کھولو. اس نے کہا جی یہ اندر سے تالا لگا ہے. اس نے کہا تو چابی لے کے آؤ. اس نے کہا جی میں ابھی لے کے آتا ہوں. سلوٹ مار کے چلا گیا, آئے ہی کوئی نہیں واپس. 5 منٹ کھڑے رہے, 5 منٹ کھڑے رہے. شکر ہے گرمیاں اتنی نہیں تھیں. تو پھر وہ دوبارہ دوسرے کسی بندے کو بلایا. اس نے کہا جی وہ میں چابی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ لینے گیا تو میں اس کو لے کے آتا ہوں. وہ دوسرا بندہ بھی, وہ 3-4 جو ہے نا وہ رینجرز کے بندے, انہوں نے اسی طرح جو ہے نا وہ جاتے تھے پھر واپس ہی نہیں آتے تھے. تو میں نے اچانک میں نے کہا یار اس سے تو میں اگر وزیر داخلہ ہوتا تو ریزائن کر دیتا. شاید انہوں نے سن لیا, انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی, وہاں پہ میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا جی میں ریزائن دیتا ہوں. بعد میں واپس لے لیا. تو یہ اس قسم کی سچویشن وہاں پر تھی بالکل, جس میں یہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی. پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر خفیہ اداروں کے جو لوگ تھے بالکل وہ بھی آتے تھے. ہمارے دوست ہیں عباس یوسف زئی, جی جی جی, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آصف بشیر چودھری جو, ہاں جی, وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں بھی بتائیں نا آپ یہاں پر کیا ملنے ملاقات کرنے آئے ہیں, کیا بات ہوئی ہے, ہماری بھی ملاقات کروا دیں, ہمیں اندر لے جائیں, اجازت دے دیں کہ ہمیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دیں. تو یہ ایک بڑا ہی آپ سمجھیں کہ, اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی بات کر رہے ہیں نا انٹرنل میڈلنگ کی, تو یہ باقی تو ججز اس وقت جو ہے جسٹس بابر ستار نہیں بنے تھے, جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نہیں تھے, اور یہ پھر نیچے جو ارباب محمد طاہر یا سردار اعجاز جو ہیں, جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ تو اس وقت جج نہیں تھی, لیکن جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں جی جی جنہوں نے وہ خط لکھا, وہ اس وقت بھی ایک سینئر جج تھے. اس وقت وہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی تھے. بالکل, تو یہ جو وہ چیز تھی نا کہ جب یہ اس انٹیلیجنس آفیسر کا جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی, بالکل بالکل, انہوں نے کسی کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ کان پہ جوں بھی نہیں رنگی, بالکل, اور چپ کر کے جو ہے وہ سارے اس وقت بھی جو ہے وہ اپیلیں آتی تھیں, دیکھتے تھے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی. بالکل, تو اس قسم کی سچویشن میں یہ ٹرائل چلا تھا. بالکل. تو میرے صاحب یہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, اچھا بعض ایسی چیزیں ہم نے عدالتی تاریخ میں دیکھی ہیں کہ ایک وقت میں وہ بہت بڑی لگتی ہیں. مثلا مجھے یاد ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو دوہری شہریت کا معاملہ تھا, وہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی طوفان آ گیا کہ کسی کی دوہری شہریت دریافت ہو گئی ہے, تو اب تو وہ عہدے پہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے. پھر دوسرا ٹرنیور آتا ہے تو نارمل چیز ہو جاتی ہے. اسی طرح اس زمانے میں یہ ان چیزوں پہ اور یہ جو میڈلنگ ہے اس پہ کوئی اتنا شور نہیں مچتا تھا, اور لوگ سمجھتے تھے اس کو نارمل, لیکن آج کل اس پہ اتنا شور مچ رہا ہے. فرق نظر آتا ہے اس. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ میڈلنگ جو ہے, اور بالکل اوپن میڈلنگ ہو رہی تھی. ہاں جی, کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا. شوکت عزیز, جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک تقریر کی, بالکل, کہ جی دیکھیں عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے, تو ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ وہاں پہ اس وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سیاستدان تھے وہ روزانہ کی بنیادوں پر کورٹ پروسیڈنگز اٹینڈ کیا کرتے تھے. مصدق ملک صاحب, مائزہ حمید صاحبہ, یہ انوشا رحمان, اور کافی سارے سینئر, جاوید لطیف ریگولر آتے تھے, جاوید لطیف آتے تھے, رانا ثناءاللہ بھی کبھی کبھی آتے تھے, تو کیپٹن صفدر تو وہ تو ملزم تھے نا, ملزم تھے وہ تو ملزم. اچھا وہ ایون فیلڈ میں سزا جو ہے وہ میاں نواز شریف کو 6 جولائی کو ہوئی تھی, مریم نواز کو بھی ہوئی تھی, اور کیپٹن صفدر کو بھی, بالکل 3 بندوں کو ہوئی تھی. بالکل, تو کیپٹن صفدر جو ہے وہ تو ملزم تھے, وہ نہ آتے تو ان کی بیل جو ہے وہ ارسٹ وارنٹ ایشو ہو جاتے, ان کی تو مجبوری تھی. لیکن باقی لوگ جو ہے وہ آتے تھے. ایک آدھ بار شاید شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے, مولانا فضل الرحمان بھی آئے تھے, اسحاق ڈار صاحب, پرویز رشید صاحب ریگولر آتے تھے. جی 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 جی, پرویز رشید صاحب جو ہے وہ ریگولر آتے تھے. طارق فاطمی صاحب بھی آتے تھے, وہ کبھی کبھار آتے تھے. لیکن یہ لوگ جو ہے یہ ریگولر آتے تھے. اور وہ جو 6 جولائی کا جو میں تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ جو 6 جولائی والا جو دن تھا, اس دن تو بڑی سختی کی ہوئی تھی, کسی کو اندر ہی نہیں آنے دے رہے تھے. شروع میں ہمیں بھی روکا ہوا تھا. ہماری وہ چونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوئی تھی, ہم نے ان کو نام بھیجتے تھے تو وہ ہمیں کو 15-20 بندے وہ الاؤ کر دیتے تھے. اس دن کچھ انٹرنیشنل میڈیا بھی آیا ہوا تھا 6 جولائی کا, 6 جولائی کو, تو وہ باہر رکے ہوئے تھے.
اور جو ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت اسلام آباد کے حمزہ شفقات وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اب ایک کیس کا فیصلہ آ رہا ہے, ڈپٹی کمشنر کا کیا فیصلہ کا کیا کام ہے, اتنا سینئر افسر جو ہے پورا شہر چھوڑ کے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. لیکن مجھے اتنا نہیں ہوتا کہ لاش کو ٹھکانے لگانا ہے, تو وہ شاید وہ انشور کرنے آئے تھے کہ جناب یہ بالکل. اور بڑی عجیب قسم کی ان کی صورتحال تھی. خیر ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ 2-3 کوئی انٹرنیشنل میڈیا کے کوئی لوگ تھے, ایک شاید دیا حدید تھیں, وہ شاید نیشنل ٹی وی ہے اس میں سے تھیں, اور 1-2 اور لوگ تھے, ان کو ریکویسٹ کی کہ یار یہ دیکھیں یہ لوگ, وہ شاید ان کی طبیعت بھی کو ٹھیک نہیں تھی, کہ یار یہ لوگ ہیں یہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں, جولائی کا مہینہ تھا, تو ان کو ذرا اندر کر دیں, بلا لیں اندر. وہ پھر اندر آ گئیں, ان کو اندر بلا لیا تھا 2-3. اچھا وہ جب اس پروسیس میں نا مجھے تو میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی آپ جو ہے میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نا ایس پی کو, میں کہتا ہوں ایس پی کو کہا, اس نے کہا جی آپ رجسٹرار سے بات کریں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ہیں. میں رجسٹرار صاحب تھے وہ ایاز زبیری, شاید ان کا کچھ زبیری نام تھا ان کا. میں ان کو ڈھونڈتا اوپر چلا گیا, ان کے کمرے میں گیا, وہاں پر نہیں تھے. تو میں نے ویسے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کدھر ہے, انہوں نے کہا وہ آگے کوئی کارنر میں کوئی کمرہ ہے ادھر ہے. میں ادھر گیا تو وہ بڑی حیران کن بات ہے پاشا صاحب, وہ ادھر وہاں پہ نا جو آرڈر تھا نا بالکل وہ کچھ ٹھیک کروا رہے تھے, آرڈر ٹھیک کروا رہے تھے. خیر میں پھر نیچے آ گیا, آ کے پھر میں اندر تو ہمیں جانے نہیں دیا, تو میں آ کے جو جج صاحب کا جو کمرہ ہے نا ادھر میں کھڑا ہو گیا, اور ادھر میرے ساتھ کوئی 2-3 اور لوگ تھے, وہ بھی تھے. ایک کوئی رفاقت ڈوگر صاحب ہیں, ایک وکیل ہیں, وہ بھی بعد میں کوئی لوکل باڈیز کا الیکشن بھی لڑے تھے, آج کل کسی یو سی کے واک اینڈ میں کوئی چیئرمین بھی ہیں, وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے ادھر, میں نے ان کو دیکھا گپ شپ لگا رہے تھے, تو اچانک ہی وہ جج صاحب کا کسی نے دروازہ کھولا, تو جج صاحب اندر واک کر رہے تھے, ٹہل رہے تھے, جیسے بے چینی میں نہیں بندہ ٹہل رہا ہوتا, کسی چیز کا انتظار کر رہا ہوتا. تو بشیر صاحب وہ یوں ٹہل رہے تھے. تو خیر اتنی دیر میں وہ ان کا جو ایک آفس بوائے ہے, عامر نام تھا اس کا, وہ کوئی سرینا ہوٹل کا شاپنگ بیگ اٹھایا ہوا, بالکل وہ آ گیا. اچھا میں سمجھا شاید یہ کوئی, مجھے یاد ہے آپ نے ہی سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ سرینا ہوٹل سے, ہاں وہ میں سمجھا شاید اس میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں. تو میں نے اسے کہا یہ کیا لے گیا, کہتا ہے اس میں سانپ ہے. تو میں نے دیکھا وہ فائلیں شائلیں پڑی تھی, میں نے کہا یار سرینا ہوٹل کے اس میں, خیر میں نے کوئی اتنی توجہ نہیں دی اس میں, میں نے کہا لایا ہوگا کوئی. اس نے وہ فائلیں لا کے وہ ریڈر کے کمرے میں رکھی. اچھا وہ ریڈر کے پاس ہوتی ہے اسٹیمپ, جو گولڈ اسٹیمپ ہوتی ہے نا, جی وہ جب آپ فیصلہ سناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اسٹیمپ ایک لگتی ہے, جج اس پہ سائن کرتے ہیں. ریڈر کے پاس وہ اسٹیمپ ریڈر کے پاس پڑی ہوتی ہے, جج کے پاس نہیں پڑی ہوتی. وہ اس نے لا کے ادھر رکھی, وہ ریڈر نے وہ اسٹیمپس وغیرہ نکالی. اب وہ احتساب عدالت جو ہے نا, اگر تو وہ اچھی طرز پہ بنی ہوتی تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا. اب وہ عام پہ کھڑکیاں ہیں جناب, ان کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں, دروازے اس طرح لاگ ہی نہیں ہوتے. میں ایسے ہی اوپر سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اب دیکھیں صبح انہوں نے سنانا تھا فیصلہ کو, 3 دفعہ انہوں نے کہا جی اب اتنے بجے سناؤں گا, اتنے بجے سناؤں گا, تو کوئی 2-2:30 بج گئے تھے. تو وہ فائلیں گول والی اٹھائیں بندے نے, اور ساتھ میں وہ فائلیں اس میں سے نکالیں, اور جج صاحب کے کمرے میں چلا گیا. تو میرے ساتھ وہ جو 2-3 وکیل تھے, میں نے کہا یار یہ دیکھیں یہ فیصلہ باہر سے آیا کہیں سے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نا آبجیکٹ کریں, یہ فیصلہ دیکھیں کدھر سے آیا باہر سے. خیر وہ آبجیکشن کیا کرنا تھا, وہ جب وہ اسٹیمپ, مجھے تب پتہ لگا کہ یہ فیصلہ جو ہے سرینا ہوٹل کے شاپنگ بیگ میں ہے, کہ جب وہ فائلیں اندر گئی ہیں تو ساتھ میں وہ گولڈ اسٹیمپ بھی گئی ہے جو فیصلے پہ لگتی ہے عدالت کی. تو خیر اس کے بعد جو ججمنٹ جو ہے وہ اس وقت باہر کو لوگ کھڑے ہوئے تھے, میڈیا کے کچھ لوگ. تو وہ پھر جج نے جب اناؤنس کی تو وہ وہاں سے کوئی اور, تو سارا لاک کیا ہوا تھا کہ اب کیسے پتہ لگتا, موبائل بھی نہیں تھا. تو لوگ جو ہے نا وہ آخر میں کونے میں واش روم ہے, جی وہ ادھر سے جاتے تھے, واش روم کی کھڑکی سے جو ہے نا بتاتے تھے اتنی سزا ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ معاملہ وہاں پہ یہ سزا سنائی گئی تھی. نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفدر اس وقت ملک میں نہیں تھے, بالکل, اور ان سے ریکویسٹ کی تھی جج صاحب سے کہ یہ ان کے وکلا نے کہ آپ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں. لیکن صورتحال چونکہ یہی تھی, جج صاحب بھی ایک ڈیڈ لائن تھی, کیونکہ 25 جولائی کو الیکشن بھی تھا, بالکل, تو 6 جولائی کو جو ہے نا یہ سزا سنا دی گئی تھی. اچھا وہ اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریباً ہر درخواست ہی ڈسمس ہوتی تھی,
جو بھی بشیر صاحب کے وہ کوئی ایگزمپشن کی اپلیکیشن دیتے تھے پرسنل اپیئرنس سے یا کوئی بھی اپلیکیشن آتی تھی ڈسمس ہی ہوتی تھی ہے نا؟ نہیں صرف بشیر صاحب نہیں دیتے تھے نا, ہاں ہاں وہ درخواست آتی تھی پھر ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ اس کو انڈورس کرتی تھی اور سپریم کورٹ بالکل اس کے اوپر فائنل سٹیمپ لگا دیتی تھی. بالکل وہ سارے جو ہے نا سیم پیج پہ تھے. بالکل. کسی ایک کیس میں بلکہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا, انہوں نے ایک درخواست دی اور بڑی لیجیٹیمیٹ وہ ایک درخواست تھی کہ دیکھیں ہمارے اول تو دیکھیں یہ جو کیس بنتا تھا نا یہ 3 ریفرنسز بنتے ہی نہیں تھے, یہ ایک ریفرنس بنتا تھا. بالکل ایسٹ ریفرنس, کیونکہ زرداری صاحب کا جو ایسٹ ریفرنس ہے اس میں لندن کی بھی پراپرٹیز ہیں, اس میں کوئی پورے پاکستان میں جہاں پہ ان کی پراپرٹیز وہ بھی شامل ہوں گی, ایسٹ ریفرنس جو زرداری صاحب کا تھا. بالکل. اب اس میں جو ہے وہ ساری جو ہے یہ بھی آف شور پراپرٹیز وغیرہ تھی, تو ایک ریفرنس بنتا تھا. تو انہوں نے کہا جی ایک ریفرنس کر دیں, کلب نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا اچھا کلب کر دیں, وہ کلب بھی نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا اچھا ان کا یہ ہے کہ ایک دن اکٹھا اس کا فیصلہ سنائیں. یہ کوئی اس پہ کوئی مطلب یہ بھی درخواست ان کی منظور نہیں ہوئی تھی. بالکل. مطلب یہ تو کوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں تھا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میرے اوپر آپ نے 4 الزام لگائے ہوئے ہیں, آپ ان سب کا میرا اکٹھی ٹرائل کر لیں اور مجھے وہ کر دیں. ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ نے کماڑی, لسبیلا اور پتہ نہیں کہاں پہ جو ہے وہ شیخ رشید کی ایف آئی آریں جو ہیں بالکل آپ کی جورسڈکشن بھی نہیں ہے, اور آپ نے یہاں سے اسلام آباد سے کویش کر دی ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اب ایک کیس جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ہمارے آپ نے اتنے جو ہے وہ سورس ایک ہی ہے نا, وہ جو گلف سٹیل مل والا اسی سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈسپوز آف کی تھی تو پیسے آئے تھے, تو آپ سارا ایک ہی کر لیں. تو انہوں نے نہیں کیا, حالانکہ انویسٹیگیشن رپورٹ بھی ایک تھی, تو وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ والا بھی ان کو ریلیف نہیں ملا تھا. اور پھر اچھا ملک صاحب باتیں تو خیر اس سے جڑی ہوئی بے شمار ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت کی تھوڑی قلت ہوتی ہے. اکتوبر میں میرے خیال ہے 21 یا 22 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں گزشتہ برس فائنلی ان کی یہ جو سینٹنسز ہیں وہ سیٹ اسائڈ ہو گئے. اس پہ بڑے سوالات, کئی مطلب خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اس کی لیجیٹمیسی کے اوپر بڑے سوالات اٹھے کہ جی یہ کوئی سیٹنگ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں کوئی سبسٹنس تھا یا یہ جو بریت ہے یہ ہونا ہی تھی؟ دیکھیے جو مریم نواز جو ہے نا, ہاں جی, ان کی جو بریت کا حکم آیا تھا, جی جی, وہ شاید کوئی اس سے 2 مہینے پہلے آیا تھا. بالکل. اس میں جو بینچ تھا ڈویژن بینچ, اس نے یہ چیز اگرچہ میاں نواز شریف اس وقت ان کے سامنے ان کا کیس نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا چونکہ ان کے اوپر جو الزام یہ ہے کہ یہ کو ایکیوزڈ ہیں, تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو کہ پرنسپل ایکیوزڈ ہیں ان کا کیا رول تھا اس میں. بالکل بالکل. ان کا ہم نے تعین کرنا. تو اس میں انہوں نے وہ 2-3 صفحے تھے, نواز شریف کو آلموسٹ کلیئر کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس نیب کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کے کنوکشن جو ہے وہ سسٹین کرتی ہو, تو اسی وجہ سے اگر پرنسپل ایکیوز پہ ثابت نہیں ہو رہا تو پھر ہم جو شریک ملزم ہیں ہم ان کو کیوں اس میں رکھیں. اچھا ملک صاحب 1 لاسٹ کویشچن, اس کے بعد پھر ریپ اپ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایک عدالتی رپورٹنگ کا ایک بڑا لانگ ٹرم ایکسپیرینس ہے. آپ نے اس سے پہلے زرداری صاحب کے ریفرنسز بھی کور کیے ہیں, پھر میاں نواز شریف صاحب کے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس میں کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا, یا وہی چیز ہے صرف شکلیں بدلتی رہتی ہیں؟ نہیں, وہ بھی عمران خان کے بھی کیس جو ہیں یہ بھی اگر آپ سوال میں شامل کر دیں. ہاں بالکل بالکل. اب دیکھیں جو چیز یہ ہے کہ جس وقت جو میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہیں سے کہ یہ اس کو سزا سنانی ہے, ٹھیک ہے, تو اب پھر جو ہے نا وہ جج پھر اسی جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے وہ پھر اسی انداز میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیں نا کہ آپ یہ کوئی اس طرح کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہوتا, کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں, آپ نے کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو نہیں ہے کہ آپ نے اس میں جو ہے وہ انفارمیشن فیڈ کرنی ہے اور اس نے گرین لائٹ یا ریڈ لائٹ جو ہے وہ آپ نے اس کا وہ بلب جو ہے بٹن وہ کر دینا. جج کے پاس نا 2-3 بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ وہ چاہے تو وہ کسی کو چھوڑ بھی دیتا ہے, چاہے تو وہ لٹکا بھی دیتا ہے. لیکن یہ جو زرداری صاحب کے جو تھے, خیر زرداری صاحب کو تو سزا تو نہیں ملی تھی, ان کے تو جو ریفرنسز چلتے رہے تھے وہ کویش ہو گئے تھے, لیکن وہ بھی دیکھیں 18-20 سال تو وہ رگڑا لگا نا ان کو. بالکل بالکل. میاں نواز شریف جو ہے
ان کا بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی سزائیں ان کی ختم ہو گئیں. جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیل والی بات جو تھی وہ ایک امپریشن ایک اس وقت تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہوگی, اور اس میں جو نیب کا رویہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. جیسے میاں صاحب مطلب ہمارے ملک میں کیسز بنتے بھی مشکوک طریقے سے اور ختم بھی مشکوک طریقے سے. مشکوک مطلب آپ دیکھیں کہ وہ جو نیب کا جسے میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے عدالت میں پیشی تھی, تو نیب کے جو اسپیشل پراسیکیوٹر تھے وہ ان کے وکیل سے بھی پہلے عدالت میں موجود تھے. تو میں نے ایسی ان کو کہا, افضل قریشی صاحب تھے شاید, تو میں نے کہا قریشی صاحب ملزم پھڑن تو نہیں آئے ہو, بڑی جلدی آ گئے. خیر جب سماعت شروع ہوئی تو انہیں فٹافٹ رکا, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ان کو بیل دے دیں. ہم تو یہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا میرٹ پہ. ابھی تو یہ تو شکر ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ بھی میرٹ پہ وہ ڈیسائیڈ ہوئی, ادروائز تو وہ ایک دفعہ تو بینچ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو نیب نے کنسیڈنگ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو اعظم نذیر تارڑ جو ہیں ابھی جو وزیر قانون ہیں, انہوں نے کہا دیکھیں یہ ایک پبلک فیس ہے, انہوں نے عوام کے سامنے جانا ہے, اس کا آپ میرٹ پہ آپ اس کا ڈیسائیڈ کریں. تو انہوں نے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی یہی جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ چل رہا ہے. عمران خان کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اب عدت کا کیس کیا ہے, عدت کا کیس ایک کسی کا خانگی معاملہ تھا, اس پہ سزا بھی معطل نہیں ہوئی. سائفر کے کیس میں جو ہے اس پہ تو اب وہ انٹرنیشنل وہ جو ہے وہ کچھ ایک کرٹیسزم جو ہے پاکستان کے اوپر آنا شروع ہو گیا. جی. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ خان صاحب بھی اندر ہیں. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی خان صاحب کا کنٹینیوٹی ہے. یہ پہلے خان صاحب کے ساتھ, ابھی ان کے ساتھ, پھر آگے پتہ نہیں جو ہے یہ اگر اس کو تو میرے خیال میں ایک اینڈ ہونا چاہیے. جو جوڈیشری ہے, ججز ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا وہ انہوں نے ایک ایکشن ایک سٹانس لیا ہے کہ جی انٹرنل میڈلنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیپیسٹی نظر نہیں آتی ہمیں, لیکن کیپیسٹی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ججز کا کام جو ہے وہ ہے آپ نے لوگوں کو ان کے جو مقدمات ہیں اس کے فیصلے سنانے ہیں. بالکل. آپ کی جو جوڈیشری ہے اس کا بیک لاگ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. آپ یہ اس قسم کی چیزوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ آپ کہیں گے نہیں جی وہ ہمارے پہ تو میڈلنگ ہے. یہ اچھا ان کیسز میں تو جو 2 بندوں کا جو کوئی شفے کا کیس ہے اس میں تو کوئی میڈلنگ اس کے بھی فیصلے نہیں ہو رہے. بالکل. ناظرین باتیں بہت ساری ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کی چونکہ قلت ہوتی ہے, اس لیے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.